وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یعنی اور اگر آپ انہیں دیکھتے ان کی غار میں وہ جب تھے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو آپ انہیں دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، بالوسید، دہلیز پر، لو اطلعت علیہم، اگر تم ان پر جھانکتے، لولیت منہم فرارا، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، والا ملیت منہم، اور تم پر طاری ہو جاتی، تم بھر جاتے، تم پر طاری ہو جاتی ان کی وجہ سے، رعبا، ایک خاص ہیبت، رعب، یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی تھی، اور ان کو اللہ تعالی نے اس کیفیت میں بڑا رعب طاری کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لے تو اس پر ہیبت طاری ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم لوگ کتنا ٹھہرے، تم لوگ کتنا عرصہ یہاں رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کچھ بولے کہ ہم یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبثتم، اس بارے میں کہ تم لوگ کتنا عرصہ رہے۔ فابعثوا احدکم بورقکم ھذہ، اب تم شہر میں اپنے ایک ساتھی کو بھیجو، بورقکم ھذہ، اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف بھیجو، فلینظر، تو وہ دیکھے، ایھا ازکی طعاما، کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، فلیأتکم برزق منہ، پھر وہاں سے وہ تمہارے لیے بھی کچھ کھانا لے آئے، ولیتلطف، اور وہ جو ساتھی جائے بازار وہ ذرا نرمی کا معاملہ کرے، اور ولیتلطف، اور معاملے کو ذرا ہوشیاری سے کرے، ولا یشعرن بکم احدا، کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ اگر وہ ان لوگوں نے تم پر قابو پا لیا، یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم، یا وہ تمہیں واپس لے آئیں گے، فی ملتہم، اپنے ہی طور طریقوں میں، اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اصل میں وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم بس ایک دن یا کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 300 سے بھی اوپر سال گزر گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی وہی حکومت جا رہی ہے بت پرستوں کی، جبکہ باہر کے حالات یکسر تبدیل ہو چکے تھے، اس لیے یہ احتیاط اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے فرمایا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، ان پر، یعنی لوگوں کو، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ بھی یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون بینہم، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، امرہم، اپنے ان کے معاملے میں، ان اصحاب کہف کے معاملے میں، فقالوا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ابنو علیہم بنیانا، کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو بطور یادگار۔ تو یعنی یہ اصحاب کہف کے جب یہ باہر نکلے تو لوگ بڑے، ان سے پتہ چل گیا ان کے بارے میں، تو لوگ ان کے بڑے معتقد ہوئے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے انہیں وہیں ان حضرات کو دوبارہ حقیقی جو موت ہے اس تو معاملہ کیا، تو اس طرح پھر ان لوگوں نے ان پر یادگار بنانے، یہاں آپس میں مشورے ہوئے کہ اس جگہ جو کہف ہے یہاں کیا کیا جائے، کوئی ان کی یادگار بنا جائے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت تاکہ وہ یادگار رہے۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے،
قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے رائے کے اعتبار سے غالب آ گئے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ، باقی یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ ساری باتیں تو اٹکل کے تیر چلانے والی ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی آپ پوچھیے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور اے پیغمبر کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا۔ تو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کیجئے کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو یعنی انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیجئے، اذا نسیتا، جب آپ کو بھول ہو جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَاشِدًا، اس سے بہتر بھلائی کی طرف، جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اصل میں روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل تمہیں دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، کیونکہ آپ کو یقین کی ایک کیفیت تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مستقل ہدایت عطا فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کی کوئی بات کرنی ہو تو اسے انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنا چاہیے۔ تو بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی تھی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی، اور اس میں یہ پھر ہدایت دے دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ لوگ اپنی اس غار میں ٹھہرے رہے، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال اور بڑھ گئے، اور مزید 9 سال، تو یعنی اپنے غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس، 309 سال یہ حضرات رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس مدت کو جو وہ جتنا وہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب۔ ابصر بھی واسمع، اور وہ خوب ہے، وہ کتنا بڑھ کر کتنا کمال کا دیکھنے والا اور کتنا کمال کا سننے والا ہے، یعنی وہی خوب ہے اس کو دیکھنے والا اور وہی خوب ہے اس بات حقیقت کو سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف سے ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کو کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ اپنے آپ کو روکی رکھیے، استقامت کے ساتھ رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔
یریدون وجہہ، وہ جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، یعنی جس بندے کو یہ گمان ہونے لگے کہ تریدو کہ آپ دنیا کی زینت آرائش و زیبائش چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا، تو یعنی ایسے عمل کوئی نہ ہو جس سے لوگوں کو یہ احساس ہو، ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور آپ مت کہنا مانیے ایسے شخص کا، من اغفلنا قلبہ، جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہو، عن ذکرنا، اپنی یاد سے، ہماری یاد سے، واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، تو اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا ارادہ ہو، جس جو چاہے اب کفر کر لے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اور اس کی کناتیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، کر لیں گی۔ وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، یغاثوا، فریاد رسی کی جائے گی، بماء، ایسے پانی سے، کالمہلی، جو کھولتا ہوا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، بیس الشراب، وہ بہت ہی بری ہو چیز ہوگی پینے کی، وساعت مرتفقہ، اور وہ جہنم یعنی بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن، تو ان لوگوں کے لیے جنات عدن ہیں، رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے دامن میں نہریں، ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، وہاں انہیں پہنایا جائے گا، من اساور، کنگنوں میں سے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور سبز رنگ کے کپڑے پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا، اور وہاں یہ لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، نعم الثواب، تو یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔